اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 212 سمجھیں گے۔ ہم روز کی ایک آیت اور ایک نئی صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا پچھلی آیات کے ساتھ کیا ربط ہے، کیا سرکمسٹینسز تھے جن میں یہ آیت نازل ہوئی، اور پھر ہم آیت کا ترجمہ تفسیر دیکھیں گے، اور پھر ہم اس میں سے اپنے لیے جو ہے وہ اصول دیکھیں گے کہ ہمارے لیے یہ آیت کیا کہتی ہے۔ اسی انداز سے الحمدللہ ہم ساری آیات کو سمجھ رہے ہیں 3 مراحل میں۔ پہلا مرحلہ پچھلی کے ساتھ تعلق، اور دوسرا پھر ترجمہ و تفسیر سمجھنے کا، اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ مجھے یہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، جن حالات میں نازل ہوئی تھی، یہ وہ حالات تھے جب مسلمان جو ہے وہ غربت کی حالت میں تھے۔ مالی حالت کچھ اچھی نہیں تھی مسلمانوں کی، اس کے برعکس قریش بہت زیادہ مالدار تھے، اور جب مکے میں تھے تو بھی یہی حالات تھے، اور اب جب مدینہ میں آئے ہیں تو بھی یہی حالات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اکثر کئی 2 دن تک ان کا بھوکے رہتے تھے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ 2 دن آل محمد پر ایسے گزرے ہوں کہ 2 دن مسلسل ان کے گھر میں چولہا جلا ہو، 1 دن 2 دن فاقوں میں ضرور گزرتے تھے۔ تو اس چیز پر مشرکین مکہ اور مدینہ کے کافی کفار اور منافقین مذاق اڑاتے تھے کہ یہ دیکھو، یہ ایران اور روم کو فتح کرنے کی باتیں کرتے ہیں اور کھانے کے ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑتے ہیں، تو مذاق اڑایا کرتے تھے ان کا، اور ہمیشہ ہی یہ رہا ہے۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو ہدایت کے راستے سے دور رکھتی ہیں اور گمراہی کا باعث بنتی ہیں، جو وہ ریزنز پیش کرتا ہے، جو اس کی ایکسکیوزز ہوتے ہیں نا، اس میں موسٹ جو ایکسٹریم اس کے ایکسکیوزز ہیں وہ 3 ہوتی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہوتا ہے کہ ما الفینا علیہ آباؤنا، کہ ہم تو وہی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اپنے بڑوں کو جو کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے، ہم بھی وہی کریں گے۔ اور دوسری ریزن یہ ہوتی ہے کہ اتنے لوگ کر رہے ہیں، اتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے، فلاں دربار پہ، فلاں درگاہ پہ ہم گئے، اتنی دنیا تھی، کیا سب کے سب پاگل ہیں؟ کیا کسی کا ذہن کام نہیں کرتا؟ کیا سب بیوقوف ہیں؟ تو لوگوں کی کثرت، میجورٹی، انسان جب دیکھتا ہے نا کہ میجورٹی آف پیپل یہ کام کر رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ پھر میں بھی کر لیتا ہوں، اتنے لوگ یہ کر رہے ہیں تو میں یہی صحیح ہوگا، میں بھی یہ کر لیتا ہوں۔ یہاں حرج ہی کیا ہے اس میں؟ اینڈ تھرڈ تھنگ از کہ انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ان پر رزق کی بارشیں ہو رہی ہیں، ان کو وہ مالی لحاظ سے بہت مضبوط ہیں، تو یہ چیز بھی گمراہی کا باعث بنتی ہے۔ آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے، لوگ کہتے ہیں بھلا اگر اللہ ان سے خوش ہوتا تو پھر ان پر اتنی آزمائشیں کیوں آتی، پھر ان پر اتنی مالی تنگی کیوں ہوتی، اور اتنے تنگ حالات کیوں ہوتے ان کے؟ تو یہ 3 ریزنز ہوتی ہیں۔ اب اس دور میں جب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جانی اور مالی قربانیاں پیش کی، آپ کے صحاب نے بھی پیش کی، اور پھر کیا تھا، پھر کیا ہوا اگر صحابہ کرام مالی قربانیاں اور جانی قربانیاں پیش نہ کرتے، اپنا گھر بار چھوڑ کر روم اور ایران کی مہموں پر روانہ نہ ہوتے، اور اتنی شدید گرمی میں، اتنے طویل سفر میں، اور شدید سردی میں، اور بھوک پیاس سب کچھ برداشت کرتے ہوئے اگر کفار کے خلاف جنگیں نہ لڑتے تو اسلام کیسے پھیلتا؟ پھر اللہ تعالیٰ اور پھر اہل ایمان کے حالات بھی ہمیشہ ایسے نہیں رہتے۔ پھر اللہ نے اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنی دولت ہو گئی مسلمانوں کے پاس کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک انسان زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتا تھا اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ سونے کے تخت، سونے کے تاج، اور نہ جانے سونے کی اینٹیں، کیا کیا کچھ نہیں آیا مدینہ کے اندر جو حضرت عمر فاروق نے مجاہدین کے اندر تقسیم کیا۔ مال کی کثرت ہو گئی تھی، بہت سے فتنے پھر اس مال کی کثرت کی وجہ سے بھی پیدا ہوئے، لیکن بات کرنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ آزمائشیں آنا یا غربت ہونا کوئی اللہ کی ناراضگی علامت نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ان سے ناراض ہے اسی لیے ان پر اتنی آزمائشیں آ رہی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آیت کا ترجمہ۔ یہاں پر بھی جس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ لوگ جب مکمل دین میں داخل نہیں ہوتے، پھسلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو جو وجوہات ہوتی ہیں ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں غربت کی وجہ سے ہمارا بھی مذاق نہ اڑایا جائے، اور پھر غربت برداشت نہیں کر پاتے۔
آئیے دیکھتے ہیں آیت کا ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ زُيِّنَ مزین کر دی گئی ہے، خوبصورت بنا دی گئی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا، کافر لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دی گئی ہے کیا چیز؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی اس قدر خوبصورت بنا دی گئی ہے، وَيَسْخَرُونَ کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں، من الذین آمنوا ایمان والوں کا، کہ وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، والذین اور وہ لوگ اتقوا جو ڈرتے ہیں، جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، مومنین میں سے بھی وہ جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، فوقہم ان سے اوپر ہوں گے، یوم القیامتی قیامت کے دن، واللہ یرزق اور جہاں تک رزق کی بات ہے، واللہ اللہ تعالیٰ یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کتاب کی اللہ رب العزت اس کو رزق دیتے ہیں۔ یعنی ایک چیز ہوتا ہے خواہشات، ضرورتیں، ایک چیز ہوتی ہے ضرورتیں اور ایک ہوتا ہے خواہشات، تو زُیِّنَ مزین کر دی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی لوگوں کے اندر دنیا کی زندگی کی کافر لوگوں کے اندر اتنی محبت پیدا کر دی گئی ہے کہ اتنی خواہشات ہیں ان کی کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، صرف ضروریات نہیں، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اپنی لگژریز چاہیے ان کو، لائف میں ہر چیز ان کو لگژریز چاہیے، گاڑی اچھی سے اچھی چاہیے، گھر اچھے سے اچھا چاہیے، اور لائف سٹائل جو ہے وہ سب سے اچھا چاہیے، اور پھر یہی کچھ ہے ان کے لیے، یہی سب کچھ ہے، اسی کے پیچھے اپنی پوری زندگی کھپا دیتے ہیں، اسی کے پیچھے اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں، اور ایمان والے جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے یہاں پر سمجھنے کی بات ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے اللہ کی طرف سے دولت مل جانا، کثیر مال ملنا، بہت زیادہ جو ہے وہ مال و دولت ملنی، وہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، بہت بڑا گھر ہے، گاڑیاں ہیں، زیورات وغیرہ ہیں، اللہ نے دیے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ کو انسان بھولتا نہیں ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، تقوی والی زندگی گزارتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اللہ نے نارمل لائف دی ہے اس کو، یا اللہ نے بہت کچھ دیا ہے اور وہ اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے، اسی کو بڑھانے کے چکر میں بزنس کیسے میرا بڑھے، اور اس کو اپنے لائف سٹائل کو بڑھانے کے لیے وہ ہر غلط راستے اختیار کرتا ہے اور دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کہا کہ دنیا کی زندگی ان کے لیے بس دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، اور اسی بنا پر پھر وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سورۃ مطففین میں آتا ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ کہ یہ جب مومنوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن جب مومن لوگ، پھر اللہ تعالیٰ فرمایا اور مومن پھر قیامت والے دن ان کا مذاق اڑائیں گے، دنیا میں جو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں نا وہ مومن پھر سورۃ مطففین میں آتا ہے پھر مومن ان کا مذاق اڑائیں گے، وَالَّذِينَ اتَّقُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور تقوی اختیار کرنے والے قیامت کے دن ان دنیا دار لوگوں سے درجات میں، سٹیٹس میں، ہر لحاظ سے بہت اوپر ہوں گے، پھر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رَاسُ كُلُّ خَطِیَّةٍ ہر گناہ کی جو جڑ ہے، ہر گناہ کی جو راس ہے، اصل ہے، وہ کیا ہے؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت، دنیا سے محبت، دنیا کی فکر، بس دنیا میں میری کامیاب گزرے، یہ چیز جو ہے نا فرمایا یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ جب اس کے اندر دنیا کی، انسان کے اندر دنیا کی ہوس پیدا ہو جائے گی، پھر وہ حرام ذرائع استعمال کرے گا، پھر وہ دھوکہ بھی دے گا، پھر وہ جھوٹ بھی بولے گا، پھر وہ کسی کی حق تلفی بھی کرے گا، اور پھر ریاکاری بھی کرے گا شو آف کرنے کے لیے، اور پھر یہ اسی لیے فرمایا کہ راس کل خطیۃ ہر برائی کی جو جڑ ہے نا وہ یہ ہے۔ اور پھر جب اس کو ظاہرہ ملنا تو یہ جو قسمت میں لکھا ہوا ہے، پھر بھی اگر اس کو نہیں ملتی پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ دشمنیاں پیدا کر لے گا کہ فلانے نے مجھے کچھ کیا ہوا ہے، میرے اوپر کچھ کیا ہوا ہے، میرے راستے میں رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں، ٹینشنز لے گا، اپنے آپ کو بیماریوں میں ملوث کر لے گا۔ تو پھر اسی لیے راس کل خطیۃ ہر برائی کی جڑ جو ہے نا وہ دنیا کی محبت ہے، کہ بس دنیا کے ہی ہو کر رہ جانا۔ جبکہ آپ کے پاس جتنا بھی مال ہے، جتنی بھی دولت ہے، آپ کتنے دن اور زندہ رہ لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 70 ایئر، 80 ایئر، ایوریج ایج تو 50 ہو گئی ہوگی اب۔ اور پھر یہ مال آپ کی نسلوں میں کب تک چلے گا؟ 2 نسلوں میں چل جائے گا، 3 نسلوں میں چل جائے گا، زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ ہر عروج کو زوال اور ہر زوال کو عروج آنا ہوتا ہے، اسی لیے جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر کرتے ہوئے
جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، جو آخرت کی زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اس میں اپنے بلند درجات کی فکر کرنی چاہیے، اس کی کامیابی کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، اس کے لیے فکر مند رہنا چاہیے۔ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے نا یہ مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے، اور ایک کافر کے لیے وہ خوشنما باغات کی طرح ہے، کہ جیسے وہ سیر و تفریح کرنے آیا ہوا ہے اور پھر یہی کا ہو کے رہ جاتا ہے، یہی رہنا ہے۔ ایک گھر انسان بناتا ہے، اتنی محنت سے بناتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دے، لیکن کتنے سال اس میں رہنا اسے میسر ہوگا، کتنے سال وہ رہ سکے گا؟ اور اسی لیے مومن کے لیے قید خانہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنی ہے، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے گزارنی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ خواہش نہیں کرنی چاہیے اچھے گھر کی، اچھے سٹیٹس کی۔ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہ کون ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی زینت کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، اور پاکیزہ رزق میں سے جو پاکیزہ ہے اس کو، پاکیزہ رزق کی، اچھے سٹیٹس کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے، لیکن ہوس میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے اتنا کہ آخرت کو بھول ہی جائیں، مطلب اپنے آپ کو ہلکان کر لینا۔ اور پھر یہ چیز حب دنیا جب انسان کے اندر آتی ہے تو پھر انسان کے اندر بہت سی برائیاں آ جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ مجھے اپنی امت پر، خاص طور پر عربوں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ شرک کا ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد یہ دوبارہ شرک میں ملوث ہو جائیں گے، دوبارہ شرک کرنے لگیں گے۔ ہاں مجھے اگر ڈر ہے تو اس چیز کا ہے کہ یہ وہن کا شکار ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دنیا کی محبت۔ اور آج دیکھیے عربوں کے اندر خاص طور پر وہن کا شکار ہے، دنیا کی محبت، لگژریز، اتنا پیسہ، اتنی دولت، اتنی لگژریز لائف وہ گزار رہے ہیں کہ وہ دین کے لیے بھی اس طرح سے خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ مطلب آپ دیکھیں جہاد کے لیے کسی عرب ملک کے پاس کوئی بڑی فوج نہیں ہے، کوئی بڑے اسلحہ نہیں ہے، ویپنز نہیں ہے۔ مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت مسلمانوں پر آزمائشیں آ رہی ہیں، ظالم کی چکی میں پس رہے ہیں، فلسطین تباہ کر دیا گیا ہے، لیکن عرب اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی لگژری لائف نہیں چھوڑنا چاہتے۔ جب انسان جہاد کے راستے پہ چلتا ہے تو پھر اس کو اپنی عیش پسندی اور یہ سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، تو وہن کا شکار ہے اس وقت امت مسلمہ جو ہے نا، خاص طور پہ عرب جو ہے وہ وہن کا شکار ہے، دنیا کی محبت کا شکار ہے۔ تو ایسی جو دنیا کی محبت ہے نا اس سے منع کیا گیا ہے، اسی کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو اس میرے اور آپ کے لیے اس آیت مبارکہ کے اندر سبق یہی ہے کہ اگر دنیاوی لحاظ سے اللہ نے کسی آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، مالی لحاظ سے اللہ نے آپ کو بہت زیادہ سٹرونگ نہیں کیا ہوا، تو خدا را کسی کا مذاق مت اڑائیے کہ بڑے دیندار بنے پھرتے ہیں، اگر اللہ ان سے خوش ہوتا تو انہیں بڑا مال و دولت دیتا، اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کے بدلے میں انہیں رزق کی فراوانی دیتا، ان کے سارے کام بڑے اچھے طریقے سے ہوتے، یہ سب سے زیادہ ان کے پاس بڑا گھر ہوتا، مہنگی گاڑیاں ہوتی، لگژریز ان کی ساری پوری ہو رہی ہوتی، اللہ اگر ان سے خوش ہوتا تو۔ انہوں نے بنایا ہی کیا ہے، انہوں نے جوڑا ہی کیا ہے، تو اس طرح کا مذاق جو ہے نا وہ اہل ایمان کا نہیں اڑانا چاہیے۔ اس آیت کی روح سے ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق کی تقسیم رکھی ہوئی ہے نا وہ اس بنا پہ نہیں ہے کہ اگر وہ کسی بندے سے خوش ہے تو اسے بہت زیادہ رزق دے رہا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر کافروں کے پاس اتنا رزق کہاں سے آتا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، جو اس نے دیا ہے اس پر اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور شکر گزار انسان سب سے زیادہ دولت مند ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔